بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان میں جہاں بہت زیادہ اس بات پہ بحث ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ پیر کے دن کیا وہ کون سا سورج ہے جو نوید کا سورج ہوگا، کیا خوشخبری ہے جو پیر کا سورج لے کر آئے گا، کیونکہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ امید ہے کہ پیر کا سورج نوید لے کر طلوع ہوگا۔ سب کی نظریں سپریم کورٹ میں ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ اور آج جو کچھ ہوا، ایک اور جج نے اپنے آپ کو سماعت سے علیحدہ کر دیا۔ 9 ججز کا یہ بینچ تھا، کرتے کرتے اب 3 تک پہنچ چکا ہے۔ ایک باضابطہ باقاعدہ تقسیم سپریم کورٹ میں نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ سپریم کورٹ میں تقسیم پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے یا ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے؟ اور اس وقت جب یہ سب ہو رہا تھا تو جو نون لیگ کی حکومت تھی یا نون لیگ کے لوگ تھے، کیا ان کا بھی کوئی کردار تھا؟ اس پر آپ مفصل بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میڈیا پہ یہ بات بہت شد و مت کے ساتھ چل رہی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، ورنہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے اس حکومت کو اس بات کی بھی دھمکی دی کہ وہ مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں۔ اب یہ ابہام ہے، یہ ایک صحافی جو شاہد میتلا صاحب ہیں ان کا انٹرویو ہے، اور اس انٹرویو کو آلدو جنرل قمر جاوید باجوہ ڈینائی کر چکے ہیں، لیکن جو باتیں شاہد میتلا صاحب لکھ رہے ہیں وہ ایک اتنی ہائی پروفائل عہدے پہ رہنے والی شخصیت سے متعلق اتنی افسانہ نویسی یا فکشن رائٹنگ تو ہو نہیں سکتی۔ کچھ تو ہے، کچھ تو اسلوب بطور صحافی ہم بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی نہ کوئی بات تو ہوئی ہے۔ اس بات کو شاہد میتلا صاحب ایگزیجریٹ کر سکتے ہوں، لیکن وہ سرے سے گھڑ تو نہیں سکتے۔ سو آئی تھنک کوئی نہ کوئی بات ہے۔ بہرحال جنرل باجوہ صاحب اس کو اب ڈس آن کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیا یہ انٹرویو، بلکہ وہ میتلا صاحب کے خلاف کارروائی کریں گے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بہرحال اس انٹرویو کو بیس بنا کے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کیا آپ دامنے کو میں جو ملاقات ہوئی تھی 3-4 گھنٹے آپ کی جنرل باجوہ سے، اس وقت جب آپ وزیر اعظم تھے، آپ وزیر اعظم کب بنے؟ جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا، نااہل کیا گیا تو شاہد خاقان عباسی بنے، تو کیا آپ نے اس وقت بقول جنرل باجوہ کے کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ نواز شریف کی مدد کی جائے، اور جنرل باجوہ نے شاہد خاقان عباسی کو یہ کہا تھا کہ بہت سی مشکلیں خود پیدا کی ہیں نواز شریف نے اپنے لیے، ایک تو یہ JIT بنا کے اور پھر یہ معاملہ جو ہے عدلیہ کو بھیج کر، تو اس پہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آج شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ٹی وی پروگرام میں تھے، ان سے میں نے پوچھا کیا آپ نے نواز شریف صاحب کے لیے مدد مانگی تھی جب آپ وزیر اعظم تھے جنرل باجوہ سے؟ تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ میں کیسے مدد مانگ سکتا تھا، نواز شریف صاحب تو پہلے ہی نااہل ہو چکے تھے، وہ نااہل ہوئے تو میں وزیر اعظم بنا۔ پھر دوسری بات میں نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ بطور پرائم منسٹر کیا ضرورت پڑی کہ دامنے کو ہی جا کے آپ کو ملنا پڑا؟ اچھا، جو لوگ اسلام آباد کے باہر کے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ دامنے کو ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، جو یہاں سے پہاڑ شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کے مرغزار کا چڑیا گھر بھی ہے، اور پیچھے اس کے اوپر جائیں تو سپاٹس ہیں جہاں سے اسلام آباد نظر آتا ہے، پھر اور اوپر چلتے جائیں تو ساتھ ہزارہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پیر سہاوا شروع ہو جاتا ہے، تو بڑا خوبصورت سا سپاٹ ہے، اور وہاں پہ کوئی ریسٹ ہاؤس تھا۔ اب پتہ نہیں وہ ریسٹ ہاؤس ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ دامنے کو میں کون سا ریسٹ ہاؤس ہے۔ بہرحال عباسی صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ کھلے ماحول میں ملاقات ہو تو ہم چلے گئے۔ بہرحال مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے زیادہ کھلا ماحول کہاں پہ ہوگا۔ بہرحال وہ اس ملاقات کی تصدیق ضرور کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50-60 ملاقاتیں ہوئی ہیں میری۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو نومبر کا آخری ہفتہ تھا، بالخصوص 17 نومبر سے آنورڈ، کیا جنرل باجوہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ مارشل لا لگائیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یا جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن چاہتے تھے؟ عباسی صاحب نے یہ کہا کہ میں 10 دنوں میں 2 بار جنرل باجوہ سے ملنے گیا، اور جب جنرل باجوہ سے میں ملنے گیا تو میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا واقعی مارشل لا لگنے والا ہے یا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی حیثیت میں گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ جنرل صاحب آپ کیا واقعی مارشل لا کی کوئی بات ہے، کوئی سلسلہ؟ تو جنرل صاحب نے مارشل لا سے متعلق کوئی بات نہیں کی، پھر ایکسٹینشن سے متعلق بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بقول شاہد خاقان عباسی کے
یہ ریومرز تھے جو مجھ تک پہنچے، ان کی بیس پہ میں جنرل باجوہ سے ملنے گیا. جنرل باجوہ سے جب ملا تو ان سے ہمیں کسی قسم کی یہ وائب نہیں آئی کہ جنرل باجوہ مارشل لاء چاہتے ہیں یا جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. بہرحال کچھ باتیں ہوئیں، کچھ طریقہ کار، کچھ معاملات اور ڈسکس ہوئے جس پہ ان سے بات ہوئی، اور شاہد خاقان عباسی کے بقول کہ میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کر گیا تھا اور پارٹی لیڈرشپ کو آ کے میں نے بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ مارشل لاء چاہ رہے ہوں یا وہ ایکسٹینشن چاہ رہے ہوں، وہ اپنے عہدے سے آگے جانا چاہ رہے ہیں، اب وہ ریٹائرمنٹ ہی چاہتے ہیں. جو مجھے محسوس ہوا یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. اب کیونکہ ان دنوں بھی بہت زیادہ بات تھی، یہ بات بہت زیادہ ہو رہی تھی ایون کہ شاید مارشل لاء لگ جائے، باجوہ صاحب اپنے عہدے سے نہیں ہٹیں گے. لیکن بہرحال وہ جب تک جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے تو عمران خان صاحب کے زبان سے بھی ہم نے کبھی ان پہ کرٹیسزم نہیں سنا، بلکہ ان کا نام تک نہیں سنا. جب وہ اتر گئے تو اس کے بعد ایک لمبی سیریز ہے جو عمران خان نے جاری کی ہے، باجوہ سیریز، اور سارے جو الزامات ہیں جو کیا دھرا ہے وہ الزام جنرل باجوہ کو ہی دے رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی وہ جنرل باجوہ کا نام لے کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو کسی حد تک دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں. یہ عمران خان کی ایک اسٹریٹجی ہے. بہرحال یہ کہانی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری کہانی ہے، آخر کیا ہوا کہ 9 میں سے ججز اب 3 رہ گئے ہیں. سپریم کورٹ میں جسٹس سجاد علی شاہ کورٹس، آپ نے نام سنا ہوگا، اس وقت بھی اس طرح کی رفٹس تھیں. ایک بینچ فیصلہ کرتا تھا، ان کا دوسرے ماتحت ججز تھے، ان کا بینچ اسی فیصلے کی نفی کر دیتا تھا. یہ سب باتیں رہتی تھیں. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ججز جو 184(3) کو بنیاد بنا کے علیحدہ ہوئے، اگر فل کورٹ بن جاتا ہے، فل کورٹ میں کیا وہ اس بات پہ آ کے شامل ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) یعنی جو سو موٹو کے مقدمات ہیں، جب تک سپریم کورٹ کے رولز 1980 کے رولز دوبارہ نہیں، ان میں امینڈمنٹ نہیں کی جاتی، دوبارہ ان کو ترتیب نہیں دیا جاتا، اس وقت تک یہ نہ سنا جائے، سو موٹو کے جو کیسز ہیں وہ نہ سنے جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلے کو مسترد کر دیا قاضی فائز عیسیٰ کے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کے مقدمات نہ سنے جائیں، انہوں نے مسترد کر کے ایک پرانا کیس نکالا اور وہ 5 رکنی بینچ کا کیس تھا، اور وہ اس کی بیس پہ اب وہ یہ کیس سن رہے ہیں. یہ جو کھچڑی بن چکی ہے، اس میں کیا سپریم کورٹ کی جو ساکھ ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو دراڑ ہے، جو اختلاف ہے، جو خلیج ہے، اگر ایسے میں سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا وہ فیصلہ اتنا جاندار ہوگا کہ اس کو سب سٹیک ہولڈرز مانیں گے؟ جب ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے تو اس ہاؤس کا فیصلہ کتنا ان آرڈر ہو سکے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کتنی پاسبل ہوگی، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیا اس وقت جو بات کی جا رہی ہے، بہت زیادہ ایک پرسیپشن بلڈ کی گئی ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو ایسے میں کیا چیف جسٹس کے عہدے کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بارے میں ضرور ادارے جو ہیں، جو ادارہ ہے اٹ سیلف عدلیہ، وہ سوچ رہی ہوگی. لیکن پاکستان کہاں کھڑا تھا یہ تو سب کو پتہ ہے. پاکستان کی سیاسی کابرین کہاں کھڑے تھے؟ عمران خان کے چور چور، مجرم مجرم، ان سے بات نہیں کروں گا، ان کو NRO نہیں دوں گا سے لے کر آج تک کا باتیں کہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ سب کو معلوم ہے. پاکستان کی معیشت جب آج سے سال پہلے کہاں تھی، آج کہاں ہے، وہ سب کو معلوم ہے. پاکستان کی صحافت، وہ بھی سب کو معلوم ہے. باقی جو معاملات تھے، لیکن آج پاکستان کی عدلیہ بھی obviously ایک کویسچن ہے، اس کا حل کیا ہے؟ امید کیا ہے؟ امید کہاں نظر آتی ہے؟ ہوپ کہاں نظر آتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. لوگوں کو، نون لیگ کے چاہنے والوں کو کسی حد تک نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف میں ہوپ نظر آتی ہوگی آج بھی. عمران خان کے چاہنے والوں کو، PTI کے چاہنے والوں کو عمران خان میں آتی ہوگی، پیپلز پارٹی والوں کو آتی ہوگی بلاول صاحب میں، زرداری صاحب میں. بطور قوم ہوپ کہاں پہ ہے؟ دس از دی کویسچن. امید کیسے بحال ہوگی؟ یہ لوگ جب تک مل نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک امید کا کوئی راستہ نہیں نکلے گا. لیکن جب مل کے بیٹھنے کی دہائیاں یہ اپوزیشن والے دیتے تھے تو اس وقت اناؤں کے بت تھے.
وزارت عظمیٰ کا خمار تھا خان صاحب پہ. آج دوسری جانب ان کو وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب ان پہ ہیروئن کے پرچے کروائے گئے, جب ان کو 90 دن کے لیے جیلوں میں ڈالا گیا, وہ ان کو نہیں بھولنے دیتے. آئی تھنک تھوڑا ایک قدم پیچھے آنا پڑے گا, ورنہ بہت سوالات ہیں. قوم کو امید نظر نہیں آ رہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.